अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और आज का वीलॉग पाकिस्तानियों से सवाल से आगाज़ कर रहा हूं कि क्यों इतनी अय्याशी करते हैं कि हुकूमत को कल को पैसे चुकाने पड़ जाएं। क्यों इतनी आप शाही हर्ज कर रहे हैं, क्यों इतने आप हुकूमत के लिए मुश्किलात इकट्ठी कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मतलब जो है वो रोती रहे और वो इतनी परेशान होती रहे कि आप लोगों के लिए वो दिन रात मेहनत भी करे और आप उसे परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। तो बात दरअसल ये है जी कि आज वफाकी वजीर जो हैं हमारे मनसूबा बंदी के एहसन इकबाल साहब ने ये आज ऐसा ही कुछ कहा है। और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा उनकी स्टेटमेंट मैं आपको सुनवा पहले बता भी देता हूँ, ज़रा सुनवा भी दूंगा। और उसके बाद एक 3-4 दिन पहले हाजा साद रफ़ीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने रोज वैलेट होटल जो अमेरिका में पाकिस्तान की यानी कि कस्टडी में है, पाकिस्तान की मलकियत है, उस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस हवाले पे भी बात करेंगे। पहले वफाकी वजीर जो मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब हैं, उनके हवाले से ज़रा सुन लें। वो कहते हैं जी कि तजारती मराकज़ रात 1 बजे तक खुले रहते हैं, ये अयाशी कोई मुल्क नहीं करता। तो मैंने यही आपसे पहले पूछा कि यार इतनी अयाशी क्यों करते हैं कि रात तक इतनी देर गए तक अयाशियाँ करते रहते हैं, हुकूमत परेशान होती रहती है। तो उसके अलावा जी वो कहते हैं कि शाम को कारोबार जल्द बंद करने से हम $1 अरब का तेल की बचत कर सकते हैं। तो जनाब, तेल की बचत आप क्यों नहीं करते, मेरा आपसे सवाल है। और आप वफाकी वजीरों को क्यों तंग करते हैं? इतने बेचारे मासूम से लोग होते हैं और आप इतना तंग करते रहते हैं। खैर, ये ज़रा आप क्लिप में मुलाहिजा कर लें कि मेरी बात में और उनकी बात में कोई फ़र्क तो नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको हाजा आसिफ साहब के हवाले से भी बात बताऊँ, सॉरी हाजा साद रफ़ीक के हवाले से भी बात बताऊँगा। और उसके साथ साथ फिर मैं ये एनालिसिस आज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे चस्के पूरे करे हुकूमतें और बल्ली का बकरा बने अवाम। तो ये कब तक ये चलेगा और ये कब तक मुमकिन होगा? हमारे लिए ये कर्जे लेते हैं और हमें कख भी नहीं मिलता, और पाकिस्तानी जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हर एक पाकिस्तानी पे शदीद कर्ज है। पहले जो किसी दौर में 80,000 हुआ करता था, और वो लाखों में चला गया। तो पहले ये ज़रा एहसन इकबाल साहब की वीडियो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मैं आपसे दोबारा जो हाजा साद रफ़ी की वीडियो वो भी शेयर करेंगे। ये ज़रा देखिए। फैसला किया। देखिए, हमारे यहाँ जो हम शाम के वक्त अपने तजारती मराकज को खुला रखते हैं 12-12, 1-1 बजे तक। दुनिया में कोई मुल्क इस अयाशी का मुतहम्मल नहीं है। अमेरिका, यूरोप, जापान जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनके बड़े वसाइल हैं, वहां पर भी 6 और 8 बजे तजारती मराकज बंद हो जाते हैं। तो हमने सूबाई हुकूमतों से कहा है कि वो हमारे ताजरों से, हमारे नुमाइंदों से बातचीत करें, उन्हें कन्विंस करें। अगर हम जल्दी बंद कर दें तो $1 अरब से ज्यादा तेल की बचत कर सकते हैं। तो इस वक्त कतरा कतरा जो जी जनाब, आपने ये वीडियो देखी और आपने मुलाहिजा किया कि ये हमारे जो वज़ीर हैं, मुझे नाम बार बार उनका भूल रहा है, एहसन इकबाल साहब, तो ये क्या कह रहे हैं। अब ज़रा देखें कि ये हाजा साद रफ़ीक साहब की ज़रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आप पहले मुलाहिजा कर लें, फिर उस पर कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। इसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इसका कोई तजर्बा किसी का नहीं था। तो हमने हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक का जो प्रेस्टीजियस अदारा है IFC, उसको इंगेज किया है। हमारा उनका मुआहदा हो चुका है, वो इस पे काम कर रहे हैं और तनदही से काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC वर्ल्ड रिनाउंड अदारा है। उन्होंने बहुत से एयरपोर्ट दुनिया में उनके जो ऑपरेशन हैं उनको आउटसोर्स किया सक्सेसफुली। और मज़े की बात यह है कि जो मुआहदा उनके साथ, उसमें जो अमाउंट हमने उनको देनी है वो सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड है। यानी सर्टन अमाउंट तो हम उनको देंगे जो कम है, और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो सक्सेस की शक्ल में उनको मिलेगी। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत अच्छी सूरत हाल है। और हम इसी दौर में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने रास्ते पे चल पड़ेगा और एक एक करके एयरपोर्ट आउटसोर्स होते चले जाएंगे। पाकिस्तानियों का ये हक है कि उनके एयरपोर्ट्स जो हैं वो जदीद हों
اور جو ریاست نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کسی کام آئے. ایئرپورٹ موجود ہیں, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, اور یہ پوری دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا. انڈین ایئرپورٹس دیکھ لیں آپ ہیتھرو کو دیکھ لیں, آپ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ دیکھ لیں, آپ یہ جو آپ کا جو استنبول کا بڑا والا ایئرپورٹ ہے وہ دیکھ لیں. سارے آپریشنز جو ہیں یہ آؤٹ سورس ہیں. تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہر بار. ہمیں بھی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جی جناب, آپ نے ملاحظہ کیا وہ بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا ریفرنس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب وہ انڈیا کا بھی ایئرپورٹ, پھر ہیتھرو ایئرپورٹ, پھر جو ترکی کا ایئرپورٹ ہے, اور پھر انہوں نے بہت سارے ایئرپورٹس کا حوالہ تو دے دیا اور بتا دیا کہ جناب یہ ایئرپورٹ پرائیویٹائز ہیں تو یہ سالانہ بچتے لاتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک جگہ پہ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ روز ویلٹ ہوٹل جو کہ پاکستان کی ملکیت ہے امریکہ میں, اس کو باقاعدہ طور پہ پرائیویٹائز کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اور انہوں نے بتایا کہ جی اس کے 1025 کمرے یعنی کہ 100% پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے. اسے انہیں لینڈ مارکنگ کا بھی خدشہ تھا. تو انہوں نے ایک اچھی بات کی جو کہ یقیناً جسے سراہنا چاہیے کہ انہوں نے اورنج لائن ٹرین کی طرح اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا. جیسے اورنج لائن ٹرین منصوبہ تھا نون لیگ کا, شہباز شریف صاحب کا, اسے عملی جامہ پہنایا گیا اور پہلے جو تحریک انصاف اس کے پیچھے چھپا کرتی تھی اور وہ ان کے سٹیز لیا کرتی تھی, بعد میں خود ہی اس کا کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہے خواجہ صاحب میں اتنی تو مردانگی ہے, اور خواجہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ وہ خواجہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ جی یہ انیشیٹو پچھلی حکومت کا تھا اور وہ حکومت میں کچھ مسائل ایسے ہو گئے کہ وہ اسے پورا نہیں کر پائے, لیکن اب ہم نے یہ کر دیا ہے اور اس سے پاکستان میں تقریباً $220 ملین آئیں گے. اور ایک صحافی نے اس پہ سوال کیا تھا کہ جی یہ بجٹ میں اس میں کام مطلب اس بجٹ کے حوالے سے اس میں کچھ یعنی کہ مدد مل سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 سال کا پلان ہے, تو اس میں 1.5 سال کا معاہدہ ہمارا شروع میں ہوا ہے اور 1.5 سال ہم آگے مزید اسے ایکسٹینڈ کریں گے. اور یہ جسے لیز پہ دیا گیا ہے وہ ہے جی نیو یارک کی سٹی ایڈمنسٹریشن نے اسے لیا ہے اور 3 سال کا معاہدہ. تو خیر خواجہ صاحب کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کریڈٹ جو ہے وہ بلا وجہ خود آن نہیں کیا بلکہ اسے آگے دے دیا. اور باقاعدہ طور پہ ایک اور اعلان کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے, وہ یہ معاف کیجیے گا خواجہ سعد رفیق صاحب نے, وہ یہ کہ جی آئی ایف سی کو بیڈنگ کے لیے درخواستیں, آئی ایف سی بیسکلی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہے جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے مختلف ممالک سے رابطے کرتی ہے اور پھر اس میں جو بیڈز آتی ہیں اس کو بتاتے ہیں جی کہ یہ بیڈ آئی ہیں اور یہ ہائیسٹ بیڈ ہے, یہ لوئسٹ بیڈ ہے, اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی کم ہے زیادہ ہے, وہ کام کرتی ہے. اور پاکستان میں اس حوالے سے چونکہ ماضی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا جی کہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ یہ کریں. G2G پلان بھی تھا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ کریں, آئی ایف سی اس پہ کام کرے. اور ابھی تک کوئی 20-22 ممالک کی کوٹیشنز بھی بڈس بھی آ چکی ہیں. اور یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم لاہور, اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, تاکہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں کہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ ایئرپورٹ جدید ہوں اور ریاست نے جو پیسے لگائے ہیں وہ کام آئیں. تو آپ کو جو پی اے اے والی خبر تھی وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں. تو اب مسئلہ جو ہے وہ ذرا جاننے کی کوشش کیجیے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی آئی اے سے پروفٹ نہیں آتا اسے پرائیویٹائز کریں. پی آئی اے کا پروفٹ ڈائریکٹلی عوام کو ڈیلیور نہیں ہوتا. روز ویلٹ ہوٹل کا ڈائریکٹلی پروفٹ پاکستانی عوام کو ٹرانسفر نہیں ہوتا. آپ جو سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ ہے, سوئی سدرن گیس لمیٹڈ ہے, واسا ہے, جو لیسکو ہے, پیپکو ہے, یہ جو جیسے آپ نے کے الیکٹرک کھولی ہے اسے بھی آپ نے مطلب سیمی گورنمنٹ بنا رکھا ہے. تو اگر آپ اسے پرائیویٹائز کرنے کی طرف آئیں اور وہ ہمیں کوئی 2-4 کمپنیاں آپ انہیں لسٹ کریں اور ان کمپنیوں میں سے جو بہتر سستی مناسب قیمت پہ ہمیں عام عوام کو سستی بجلی, سستا پانی, سستی گیس دے گا اور متواتر دے گا,
آپ تو لوڈ شیڈنگ ہی کرتے رہیں گے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. اگر کوئی آپ اسے آؤٹ سورس کر دیں گے تو کیا وہ پاکستانی عوام کو بینیفٹ نہیں جائے گا؟ کیا وہ ملک دشمن خریدیں گے؟ جیسے یہ جو آپ کے ایئرپورٹس ہیں یہ ملک کے مفاد والے لوگ خرید رہے ہیں, اور جو اگر آپ لیسکو, پیپکو, کے الیکٹرک آپ جو ہے وہ آؤٹ سورس کریں گے تو وہ ملک کے دشمن خرید لیں گے. ہم نے تو پہلے خبریں بھی سنی ہے کہ جی 2-2 روپے کا یہ یونٹ مل سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہمیں یہ آپ فیسلٹی دیتے؟ جہاں پہ حکومت کا فائدہ وہ آپ ضرور کرتے ہیں, آپ دکانیں بھی 8 بجے بند کر دیں, سب کچھ آپ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, آپ کو لیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں, آپ کو ایئرپورٹس بھی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پرائیویٹائز کرنے کی یاد آ جاتی ہے. تو یہ اس معاملے پہ کیوں نہیں آپ معاملات پہ بات اٹھاتے؟ کیوں نہیں آپ لیسکو, پیپکو, کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرتے؟ یہ سب کچھ ڈائریکٹلی عوام کا فائدہ, اور یہ کبھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہو پائے کہ بھی پاکستانیوں کو یہ آپشن دی جائے کہ آپ یہ جی آپ کی 5 کمپنی ہے, ABCD 4 کمپنی ہے, اس سے آپ جس مرضی سے بجلی لیں, آپ ان سے ان کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں اور ان کی سروسز دیکھ لیں. آج کل حافظ نعمان صاحب چیئرمین لیسکو ہیں, اب وہ بڑے ہی شریف آدمی, اب میں ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حافظ صاحب کو بھی پتا ہے کہ بھی یہاں پہ کمپلینس کے حوالے سے کتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ایک ٹرانسفارمر کو چینج کروانے کے لیے آپ کے دنوں کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو کیا آپ اسے نہیں پرائیویٹائز کروانے کے بارے میں سوچ سکتے؟ کیونکہ وہ حکومت کو ڈائریکٹلی پروفٹ دے رہا ہے. آج آپ کو پیٹرولیم میں لیوی 50 سے 60 کرنے کی یاد آ گئی, جہاں پہ عوام کی گردن پہ چھرے پھریں وہ یاد آتا ہے آپ کو, لیکن عوام کو ریلیف دینا یاد نہیں آتا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں 100 سے کیا اب تو 90 سے بھی کم فی بیرل ڈالر جا رہا ہے فیول, تو آپ کو وہ اس پہ بھی لیوی یاد آ گئی, اس سے آپ کو پیسے کمانے یاد آ گئے. جو عوام کا ڈائریکٹ پروفٹ ہے وہ کیوں نہیں یاد آتا, اور وہ کب یاد آئے گا؟ یہ ہے میرا سوال. اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام بھی اس ایک میری بات کو سن کے اس ایک مسئلے کے لیے اپنی آواز بلند کرے گی, کیونکہ یہ ہر ایک عام پاکستانی کا بھی حق ہے, اور اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری پاکستان کا عام شہری ہے. احمد ریاض بلوچ کو اس خاص ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.